آگے آ جاتے ہیں. سورہ زلزال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. اچھا، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو زلزال عربی جو لفظ ہے اس سے مراد ہے زلزلہ. تو یعنی یہ کہ ہوگا کیا، تھوڑا سا ہم اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ساری زمین کو ایک سخت اور ہولناک خوفناک زلزلے سے ہلا ڈالے گا، اور جس کی وجہ سے کوئی پہاڑ، کوئی زمین، کوئی عمارت، کچھ بھی اسٹیبل نہیں رہے گا نا. سب کچھ جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا راجفہ، سب کچھ ہلا مارا جائے گا نا. یعنی آپ دیکھیں نا جب ہم ہلانے کو کہتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے نا، اس کو بھونچال، جو ہم دنیا میں بھی تصور ہم کر سکتے ہیں زلزلے وغیرہ کو دیکھ کے. تو مراد یہ ہے کہ اتنا سخت بھونچال آئے گا، اتنا سخت زلزلہ آئے گا کہ ساری زمین لرز اٹھے گی، ہر چیز ٹوٹ پوٹ جائے گی. اور یہ وہ وقت ہوگا جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، پہلا سور، اس کی بات ہو رہی ہے، نفقہ یا سور اس کا ذکر ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ جو آیت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے نا کہ زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی. یہ جو معاملہ ہے یہ دوسرے نفقے میں ہوگا کہ زمین کے اندر کیا کیا ہے بوجھ. ایک تو انسان ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو انسان باہر آئیں گے قیامت کے دن، سارا باہر زمین نہ پھینک دے گی ان کو. تو وہ اللہ کے ہی حکم سے مردہ نہیں بلکہ کیسی حالت میں نکلیں گے، زندہ، اور چلنا شروع کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے نا میدان حشر پہ نکلتے ہی. تو یہ دوسرا نفقہ ہوگا. اور اسی طرح زمین میں صرف انسان تو نہیں مدفن ہے بلکہ کیا ہیں، خزانے بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں، وہ سب باہر آ جائیں گے. تو اب یہاں رک کے تھوڑی سی ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے باقی تفسیر پر چلیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زلزلے کے متعلق کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کی بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی. اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا وہ اسے دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا. جس شخص نے مال کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کی تھی، قطع تعلقی کی تھی، وہ کہے گا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی. چور جس کا ہاتھ چوری کی سزا میں کاٹا گیا تھا، اس کو دیکھ کر کہے گا کہ اس کے لیے میں نے اپنا ہاتھ گنوایا. پھر کوئی بھی اس سونے کی طرف التفات نہیں کرے گا. بگننگ میں نے بتایا نا سارا سونا اگل کے زمین پھینک دے گی، سارا جگہ جگہ سونا پڑا ہوا. تو کوئی التفات نہیں کرے گا، یعنی کوئی نہیں دیکھے گا، کسی کو پرواہ اس سونے کی نہیں ہوگی. حتیٰ کہ کوئی صدقہ دینا چاہے تو وہ وقت ایسا ہوگا کوئی قبول نہ کرے گا. انسان زلزلے کے آثار دیکھنے کے بعد حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا جو اس قدر زور زور سے ہل رہی ہے اور اپنے اندر کی تمام چیزیں نکال نکال کر باہر پھینک رہی. یہ وہ وقت ہے، آپ سوچیں کہ تمام لوگ جنہوں نے آج جو ہے اپنی دنیا بنانے کے لیے یہ اپنے آپ کو ان گناہوں میں انڈلج کیا، اس دن وہ بڑا ریگریٹ کریں گے. وہ کہیں گے کہ یہ وقت ہے کہ جس کے لیے ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے، کاش ہم آج اللہ کے جناب میں اللہ کو راضی کر کے پہنچے ہوئے ہوتے. مزید اس کے بارے میں حدیث ہمیں ملتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر پوچھا، ابھی جو ہم نے سامنے رکھی ہے نا سورہ زلزال کی، کہ جانتے ہو کہ اس کے وہ کیا حالات ہیں جو زمین بیان کرے گی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ حالات ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس کے عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا. وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام اور کس وقت یہ کام کیا گیا تھا، اور یہ وہ حالات ہیں جو زمین بیان کرے گی. اسے ترمذی نے روایت کیا. جیسے آپ دیکھیے اب یہ آ رہا ہے نا کہ اس روز یوم اذن تحدث اخبارہا، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. اخبار کیا ہوتا ہے؟ اس میں حالات ہوتے ہیں نا سارے، وہ بیان کی جاتے ہیں نا اس میں جو ہم پڑھتے ہیں. تو یہ مراد ہے کہ یہ حالات وہ بیان کرے گی کہ میری پیٹھ پر میرے اوپر کس بندے اور بندی نے کیا کام کیا تھا. اس کے بعد طبرانی میں ایک اور حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا زمین سے بچ کر رہنا کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے، اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے، خواہ وہ عمل اچھا ہو یا وہ عمل برا. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیت المال کا تمام روپیہ جو ہے وہ اہل حقوق میں تقسیم کر کے اسے خالی کرتے تھے. آپ کو پتا ہے نا خلفائے راشدین میں سے تھے، تو جب ان کا دور تھا تو جب وہ اسے خالی کرتے تو اس میں کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کرتے، اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد کہتے کہ تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ خالی کیا بیت المال. یہ ان کا جو ہے نا ایمانداری کا لیول تھا. آپ یہ دیکھیں تو اس کے بارے میں جیسے سورہ انشقاق آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نکال کر خالی کر دے گی. تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات پتہ چلی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آگے جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا کہ انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ابھی بھی ہم نے حدیث میں ہی پڑھا نا کہ انسان کہے گا یہ زمین کو ہو کیا رہا ہے. تو واقعی انسان اتنا دہشت زدہ ہو جائے گا یہ جب سور پھونکا جائے گا. وہ کہے گا یہ زمین کیا اتنا ہل کیسے رہی ہے، اور ہلنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا زمین پھٹے اور اس میں سے اتنی بھاری بھاری چیزیں نکل نکل کے باہر آ رہی ہیں. یعنی سونا بھی آ رہا ہے، معدنیات جو ہیں ان کا بھی تو اپنا ایک ویٹ ہے نا، وہ بھی نکل نکل کے باہر آ رہی ہیں، انسان بھی نکل نکل کے باہر آ رہے ہیں. تو کتنا دہشت ناک وہ منظر ہوگا، آپ سوچیں ذرا. تو انسان جو ہے وہ شاکڈ ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ ہو کیا رہا ہے، اور اٹھتے ہی اس کو یہ ہوگا کہ یہ میدان حشر ہے. اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ شاکنگ ایکسپیرینس کس کو لگے گا؟ جس نے کبھی قرآن میں اس کے بارے میں کبھی پڑھا ہی نہیں، وہ تو جانتے ہی نہیں تھا. باقی اہل ایمان جو ہیں ان کے اوپر جو بھی ایک وقتی طور پہ جو ایک اسٹریس کا لیول یا ایک دم سے تھوڑا سا ڈر کا ظاہر ہے بحیثیت انسان آئے گا، لیکن ان کو وہ حیرت اور وہ پریشانی والی کیفیت نہیں ہوگی جو کہ کافروں کو یا غیر مومنوں کو ہوگی، کیونکہ ان کے تو عقیدے کے مطابق جو انہوں نے قرآن اور حدیث میں پڑھا تھا وہ سامنے آ رہا ہے. ہم تو پڑھ لی، ہم نے تو الحمدللہ پڑھ لیا ہے یہاں پہ، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح چیزیں نکل نکل کے باہر آئیں گی. تو ظاہر ہے کوئی یہ تھوڑی ہے کہ انسان کو وہاں نسیان ہو جائے گا، وہ تو یاد رکھے گا قرآن کے احکامات جو کچھ، بلکہ وہی تو دن ہوگا جس دن قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا سب سے زیادہ کام آئے گا. سب سے زیادہ ہمیں اس کی وقت اور اس کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ ہم نے کتنا عقل مندی کی تھی جو دنیا میں ہم نے قرآن پڑھ لیا تھا، تو آج ہمارے وہ کام آ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا خیال رکھو، یہ تمہاری ماں ہے، جو شخص بھی نیکی یا بدی کرتا ہے یہ زمین سب بتا دے گی. اسے طبرانی نے روایت کی. یعنی ماں اس سینس میں کہا گیا اس کو کہ مراد کیا ہے کہ جو کچھ بھی تم کام کرو گے تو یہ گواہ بن کر آگے تمہاری لیے کل حجت بننے والی ہے. دوسری بات، ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب انہیں جہنم یاد آیا کرتی تھی تو وہ رونے لگ جاتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کرتے کہ تم کو کیا چیز رلاتی؟ تو وہ جواب دیتی کہ مجھے جہنم یاد آ گئی تو میں رونے لگی. اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک سوال کا مجھے جواب دیجئے کہ قیامت کے دن کیا آپ اپنی بیویوں کو یاد رکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، 3 مواقع ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. نمبر 1، ایک وہ موقع جبکہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت ہر شخص کو اپنی فکر لگی ہوگی کہ اس کا ترازو ہلکا ہے یا بوجھل ہے. آپ دیکھیں نا جب آپ ایک سیب بھی وے کر آ رہے ہوتے ہیں تو جو کوئی عقل مند آدمی ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے نا کہ وہ کتنا تول رہا ہے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مارا، یا ایک فکر ہوتی ہے کہ بھئی میں ایک سودا لے رہا ہوں تو وہیں توجہ ہوتی ہے نا
یہ تو نہیں ادھر ادھر آدمی دے رہا ہے پیسے کیونکہ پیسے دینے، تو ظاہر ہے اس کی تو پوری توجہ، اس کا تو آگے جنت دوزخ لکھی جانے والی ہے نا، تو پوری توجہ اس پہ ہوگی، تو کوئی نہیں کسی کو پوچھے گا۔ دوسرا مقام آپ نے بتایا کہ دوسرا موقع وہ ہوگا جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، تو دائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، تو اس وقت انسان کسی طرف نہیں دیکھے گا کیونکہ ایک ایک کو مل رہا ہے نا، تو وہ اس کی پوری توجہ ہوگی کہ مجھے کہاں ملتا ہے، سامنے سے ملتا ہے کہ پیچھے سے ملتا ہے، تو اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، مدد نہیں کرے گا۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلِ صراط پار کرتے وقت جبکہ پلِ صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور ہر آدمی اس پر سے گزرے گا، تو یہ بھی وقت ایسا ہوگا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے گا نہ توجہ کرے گا۔ اس کے بعد جو آگے بات آ رہی ہے نا یہاں پہ، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو رک کے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کو یہ حکم، کیا حکم دیا گیا، آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ خزانے تو نکال گئی، اور کیا ہے؟ جو گواہی دے رہی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹمنٹ کیوں دینا پڑا؟ کیونکہ ہم ایک دم کہیں گے زمین، یہ تو زمین یہاں پر ہے، یہ زمین تو نہیں بولتی، کہاں بول رہی ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کیسے بولنے لگے گی؟ ہوتا ہے نا جو آپ کو پتا ہے، لوگوں کو تنقید کرنی ہوتی ہے کسی بات پہ بھی کرتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے اوپر بات اللہ تعالیٰ نے کلیئر کی، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا حکم دیا گیا ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتا چل رہا ہے کہ زمین کو آج واقعی قوت گویائی نہیں ہے، وہ ایک بے جان چیز ہے، اس کے اندر کیا جان ہے؟ کچھ جان نہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ یہ گویائی اس کو عطا فرمائے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو اب جیسے آپ یہاں الحمدللہ موجود ہیں، یہاں آپ آتی ہیں، قرآن کلاس اٹینڈ کرتی ہیں، ویکلی ہے نا، ایک آپ کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے، آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آ کے ہم سب ملتے ہیں جلتے ہیں، تو یہ جو زمین ہے یہاں کی، یہ انشاءاللہ گواہی دے گی کہ میری ان بندیوں نے یہاں پہ قرآن پڑھا، سمجھا، لکھا، بیٹھے، اتنا وقت لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر یہ کیا، کیونکہ آج ہمیں تو نہیں احساس ہو رہا، آج تو ہم زمین کی تو کوئی ہم قدر ویسے بھی نہیں، مطلب یہ نہیں مراد کہ ہم زمین کو چومنے لگ جائیں، یہ نہیں مراد ہے، مراد ساری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو اپنے طرف منجانب کر لیا کہ میں نے اس کو یہ قوت گویائی میں دے دوں گا، بس سیدھی بات ہے، تم حیران ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں، تعجب کی بات نہیں تمہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سورہ مریم اور بہت ساری صورتوں میں پڑھا ہے کہ انسانی اعضاء میں بھی تو یہ قوت گویائی آ جائے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب انسان جھوٹ بولے گا تو اس کا منہ بند کر دیا جائے گا اور اس کی کھالیں بولیں گی، ہے نا یہ بات، ہاتھ بولیں گے اس کے، اور کیا بولیں گے؟ پاؤں بولیں گے اس کے، گواہی دیں گے، تو ہے نا، کھال دے گی، اسکن دے گی گواہی۔ تو یہی والی بات ہے کہ وہ جیسے آج ہم کہیں کہ بھئی ہماری اسکن یہ کیا، ہم تو اس کو سوچتے ہیں بس لوشن لگانے کے کام کی ہے، چوڑیاں پہننے کے کام کی ہے، رنگز پہننے کے کام، ہم تو عورتیں اسی میں خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بڑا ویسے بھی خیال رکھتے ہیں، نیٹ کلین ہاتھ رکھتے ہیں، بس ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ تو وہی والی بات ہے کہ واقعی آج ہم تو نہیں سوچ سکتے کہ رات کو جو ہے وہ یہ ہاتھ بول رہا ہے کہ بھئی اٹھو نماز پڑھ لو، فجر کا ٹائم ہو گیا، تو کہاں ہے ایسا بات ہے؟ تو اس لیے اللہ نے اس بات کو کہ کوئی اس کو چیلنج نہ کرے اللہ کی بات کو، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا، اللہ کے حکم سے بولے گی۔ اب بتاؤ، یہ ہے ایک حقیقت کہ یہ گواہی دے گی تمہاری، تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات یہاں پہ کچھ اور بھی آیات دیکھ لیتے ہیں جن کے دلائل ہمیں ملتے ہیں۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 14 میں آتا ہے، یہ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا کارنامہ حیات، اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی۔ یہ قیامت کے دن معاملہ پیش آئے گا۔ دوسری بات، جو بات آپ یہاں دیکھیے آگے جو ہم نے دیکھا نا کہ اس روز لوگ، یہ ہے آیت نمبر 6، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے اور ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ یہ میں اس کے حوالے سے یہ حدیث بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو دوسری بات سورہ کہف آیت نمبر 49 میں آتا ہے کہ انسان اسے پڑھ کر حیران رہ جائے گا۔ کسے پڑھ کر؟ اپنی نامہ اعمال کو، کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز اس میں ایسی نہیں کہ جس کا کہ ٹھیک ٹھیک اندراج نہ ہوا ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہے نا اس میں لکھی ہوئی ہوگی، جیسے آگے بھی یہ بات آ رہی ہے نا کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ بھی اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو اس کا جب نامہ اعمال رکھا جائے گا تو انسان شوق رہ جائے گا، اور متفرق حالت میں وہ پلٹیں گے، یعنی اس کے معنی یہ ہیں متفرق میں کہ ہر ایک جو ہے وہ الگ الگ حساب سے اللہ کے پاس آئے گا، یعنی مراد یہ
کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہوتا ہے نا گروپس کی شکل میں، کوئی جس کو کہتے ہیں نا بے خوف حالت میں ہوگا، کوئی خوف زدہ ہوگا، کسی کے رنگ ٹینشن سے سفید ہو رہے ہوں گے، کسی کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، ظاہر جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں. تو الگ الگ لوگ پلٹیں گے اللہ کی طرف، الگ الگ طریقے سے وہاں ٹولیاں ٹائپ بنی ہوئی ہوں گی، گروپس بنے ہوئے ہوں گے، متفرق حالت میں پلٹیں گے. اور دوسری بات کیا یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ایک اور جو بات یہاں پر ہے کہ یہاں پر اس کو دیکھتے ہیں، سورہ نور آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ اللہ کی عدالت میں اس کی اپنی زبان شہادت دے گی، اس سے وہ کیا بولتا رہا، اور اس کے اپنے ہاتھ پاؤں شہادت دیں گے کہ اس سے اس نے کیا کیا کام کیے. تو زمین کے علاوہ یہ بھی کچھ شہادتیں، کچھ اور گواہیاں ہیں جو ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور اس کے علاوہ ہماری زبان شہادت دے. خود بخود وہ بولنے لگے گی. اگر کوئی انسان جھوٹ بولنا چاہے گا تو وہ قادر نہیں ہوگا، وہ بول ہی نہیں سکے گا، ایسا ہوگا جیسے گونگا ہو گیا. تو اب کیا ہوگا، زبان بول رہی ہے. مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ میں نہیں اس وقت جو میں بول رہی ہوں، میرے دماغ اور میرے دل میں جو پروسیس ہو رہا ہے نا، اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں نا، تو میں بول رہی ہوں اگر آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، اس دن کیا ہوگا مثال کے طور پہ کہ زبان جو ہے یہ بند ہو گئی، تو اب جو ہے نا میرا دماغ اور میرا دل نہیں کام کر رہا ہے. اب کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ میری زبان. اور زبان کیا بولے گی؟ حق بولے گی، وہ سچ بات بتائے گی. جیسے انسان اگر جھوٹ بولے کہہ کے اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ نہیں کیا، تو اب اس کی تو گویائی چلی گئی. اب زبان کیا کہے گی؟ اس نے کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، پوری گواہیاں اس کی نکل آئیں گی. ایسا وقت ہوگا، آپ سوچیں، اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے. تو اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ قبروں سے نکل کر، ایک روایت ہے کہ متفرق حالت میں کہ یہ اکیلے حالت میں بھی ہوں گے. ایک مقام ایسا ہوگا جس کی دلیل ہمیں ملتی ہے، ایک سورہ مریم میں آتی ہے دلیل، اور سورہ انعام میں آتی ہے. سورہ انعام میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے نا، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. تو یہ بھی مراد ہے کہ یہ جو متفرق حالتیں ہیں انسان کی نا، تو کوئی اللہ سے 1 to 1 بیس پر بھی ملاقات کرے گا، کہیں اس کا نام اعمال مل رہا ہوگا. مطلب الگ الگ کیفیات اور الگ الگ گروپ میں لوگ ڈیوائیڈ ہوئے ہوں گے. یہ وہ دن ہوگا، اتنا ہے نا نفسا نفسی کا دور ہوگا، اور ان کے نام اعمال بھی ان کو جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دکھائے جائیں گے. اب اس میں کیا ہے کہ لوگوں کا نام اعمال کے بارے میں بھی ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ ہماری موٹی موٹی نیکیاں اور نمازیں اور روزے بس نکال کے ہمیں دیکھ لے گا. اور اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اور یہ جو قرآن والے ہیں اور یہ جو درس والے ہیں، یہ بڑا ڈراتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھوڑی نا ہماری دیکھی جائیں گی. لیکن آپ اس آیت کا ٹکڑا آگے دیکھ لیجئے کہ تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، بڑے سے بڑا بھی عمل، سب کچھ جو ہے وہ سامنے نکال کے رکھ دیا جائے گا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ والی سورہ پڑھ کے ابھی آگے تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا سا رک کے میں یہاں ایک بات کہوں گی آپ سے کہ دیکھیں انسان جو ہے نا، یہ جو 30واں پارہ ہے نا، ویسے یہ بڑا جگانے والا ہے، بڑا انسان کے جھنجھوڑنے والے یہ اس کی صورتیں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے انسان کو اپنی غلطی کا قرآن پڑھتے ہوئے اور اپنے گناہ کا ادراک ہو جائے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے، توبہ کرنے کی کوشش کرے، پلٹنے کی کوشش کرے. انسان جو ہے نا دیر نہ کرے، کیونکہ دیکھیں جتنا انسان کا سفر طویل ہو جاتا ہے نا، اتنا واپسی اس کے لیے دشوار ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ راستہ بھول گئے اور آپ بہت آگے نکل گئے، تو اب پلٹنا آسان ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے نا. اگر ذرا سا راستہ آپ بھولے تو آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان رو پڑتا ہے، کہتا ہے کہ گھوم گھوم کے، گھنٹے سے گھوم گھوم کے آپ کا گھر نہیں ملا. ہوتا ہے نا ایسا. تو یہ والی چیز ہے کہ جتنا انسان طویل گناہوں میں آگے چلا جائے گا نا، پھر پلٹنا آسان نہیں ہوگا، بہت ہی مشکل ہو جائے گا انسان کے لیے. توبہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیا پتہ دل ہی نہ چاہے، اور سب سے بڑھ کر مہلت ہی نہ ملے. اس سے پہلے ہی موت واقع ہو جائے کہ انسان کبھی سوچے کہ ایک وقت آئے گا میں چینج ہوں گی، ایک وقت آئے گا میں بدلوں گی، اچھا میں کر لوں گی. سوچتا رہے پتہ چلا ایک وقت جانے کا ہی دن آ گیا، یاد ہی نہیں آیا. کیونکہ دنیا تو آکٹوپس کی طرح ہمیں کھینچے ہوئی ہے نا، آج یہ وہ. تو میں یہی آپ سے یہاں کہہ رہی ہوں کہ اللہ کو راضی کر کے بھی
زندگی گزر رہی ہے نا, اور جو نافرمانی کہہ رہے ہیں ان کی بھی گزر رہی ہے. تو isn't it worth کہ انسان جو ہے اللہ کو راضی کرے؟ ویسے بھی زندگی گزر ہی رہی ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ سے تو راضی ہو جائے نا ہم سے. اصل تو بات یہ ہے, کیونکہ اتنی تیزی سے آپ دیکھیے انسان کے لائف آگے گزرتی ہے کہ انسان کو یقین نہیں آتا کہ اتنا ٹائم ہو گیا. حقیقت یہ دنیا کی ہے. تو یہی بات ہے کہ اپنے اچھے اعمال کو کل پہ انسان نہ ڈالے, جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ ڈیلے اچھے عمل صالح. اور بات یہ بھی ہے کہ موت کی جو ہے وہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں, کسی کی بھی نہیں ہے. ہم سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, ہاں ہمیں ایک بات تو ضرور پتہ ہے کہ ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے, لیکن پہلی باری کس کی؟ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یقیناً ان میں اگلی پہلی باری کسی کی ہے نا. آپ سوچیں یہ بات ڈرانے والی نہیں, تھوڑا سوچیں. تو حقیقت یہ بات ہے, وہ میں بھی ہو سکتی ہوں اور آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ کس کی اگلی باری ہے, اور لائن ہے, اس کے بعد لائن ہے, اس کے بعد کس کی ہے, وہ بھی کسی کی باری ہے. تو یہ تو نہیں کہ ہم یہی کچھ ہوتا رہے گا اور آگے کے 50 سال گزریں گے, ہم یہیں بیٹھے ہوں گے, ہم یہی قرآن پڑھ رہے ہوں گے. یہ سب ایک وقت, جتنا بھی اللہ نے مہلت دی ہے, جتنی اللہ نے توفیق دی ہے, جتنی اللہ نے جو کیپیبلٹی رکھی, صحت رکھی, زندگی ظاہر ہے جتنی زندگی اتنا ہی انسان قرآن پڑھا اور پڑھ سکتا ہے نا. جب مری جائے گا تو پھر کیا کر سکے گا؟ پھر تو جو کچھ ہے بس اسی کا حساب کتاب ہے. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ اس چیز کو ہلانے والی انسان کے لیے ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں. اور ہمیں یہ کچھ لوگوں کا یہی نہیں پتا ہوتا کہ آج ملاقات ہوئی, ہم کہتے ہیں کہ آج ان سے ہوئی تھی, کل ملاقات ہوئی تھی اور آج جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کہتے ہیں پرسوں ملے تھے, 4 دن پہلے ملے تھے, بالکل صحیح تھے وہ, کتنی باتیں آپ ایسے سنتے رہتے ہیں. کتنے لوگوں کے بارے میں سڈن ڈیتھ ہوتی ہے کہ بالکل ہی ایک ہفتے میں, 4 دن میں, 5 دن میں بیمار ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہمیں تو خود اپنا نہیں پتا نا کہ ہم کیسے جانے والے ہیں, ہمارا کیا ریزن بنے گا جس کی بنا پہ ہماری ڈیتھ ہوگی. تو یہ بھی وہ چیز ہے جس کو کہ سوچنے کی ضرورت ہے. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کیا کرو, تاکہ یہ جو دنیا کے مزے اور پلیجر ہے نا, یہ تم کو کھینچ کے اپنی طرف آکٹوپس کی طرح نہ چمٹ جائیں. اگر ہمیں موت نہ یاد رہے تو سب بے عمل ہو جائے. موت ہی تو ہے جو ہمیں جگاتی ہے اصل میں. تو اسی کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. اور اس کے بارے میں جو ہے یہی جو بات ابھی آ رہی ہے کہ تم سب متفرق حالت میں پلٹو گے, تو ایک اور سورہ الانعام آیت نمبر 94 کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے تم ویسی تن تنہا ہمارے پاس حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. اب آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم آ گئے نا دوبارہ لوٹ کے میرے پاس. یعنی اس کا مطلب کہ تمہیں کبھی دنیا میں یہ ایمان نہیں تھا تمہیں کہ مجھے لوٹ کے آنا ہے. جو تمہارے کرتوت ہیں یا جو تم برے عمل اپنے ساتھ لائے ہو, اس سے تو دیکھ کے لگتا ہے کہ تمہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ تمہیں اللہ کے پاس آنا ہے. یہ تمہارا نام اعمال تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری واپسی بھی ہونی. پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ مریم ہے آیت نمبر 95, اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے روز اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا. یہ بھی ایک آیت ہمیں ملتی ہے 1 to 1 بیس پہ, اکیلا اس کا جس کو کہتے ہیں نا ایک انٹرویو کہہ لیجیے آپ, اللہ سے 1 to 1 بیسس پہ ملاقات ہوگی. تو قیامت کے مختلف سٹیجز ہیں. تو کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ, کہیں پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے. تو جب مجرموں الگ ہوں گے تو ان کا تو گروپ بن گیا نا, الگ الگ گروپ میں ڈیوائڈ ہو گئے. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی یہ کانٹرڈکشن ہے, یہ مختلف قیامت کی سٹیجز ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ. کس سے پتہ نہیں اللہ کب کس سے 1 to 1 ملے گا, کب اللہ تعالیٰ ایک پوری جماعت میں اناؤنسمنٹ کرے گا کہ یہ گروپ الگ ہو جائیں, فلاں گروپ الگ ہو جائیں. تو واللہ عالم, ہمیں اس چیز کے لیے کیوروسٹی کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ نے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھی ہیں. ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو کے حاضر ہوں, یہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. باقی جو کچھ وہاں ہوگا وہ تو فرشتے خود ہی گائیڈ کر دیں گے, اب یہ ہونا ہے, اب یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے. آپ کسی جگہ جائیں تو آپ کو خود ہی سب بتاتے نہیں جاتے. آپ کبھی اپنا ID کارڈ بنوانے کے لیے جائیں, پاسپورٹ بنوانے جائیں, تو جو پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کو خود ہی وہاں سب گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح جو بھی ہوگا پروسیس وہ ہمیں تو گزرنا ہے. اس سے بعد ساری کیا تیاری کیا کر کے آئیں, ڈاکیومنٹس پورے لے کر آئیں کہ نہیں. آپ دیکھیں آپ ID یا پاسپورٹ کے لیے ایک چیز لے کر آئیں, وہ کیا کہتے ہیں, جائیں پھر آئیے گا, سب کیا دھرا سب ختم ہو جاتا ہے. تو وہ والی بات ہے یہاں پہ. دوسری بات یہاں جو بات آ رہی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں
کہ یہ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا کہ اعمال کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے کہ اس دن تم لوگ متفرق حالتوں میں ہوگے، لی یرو اعمالہم، ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو تمام جو بھی انسان ہیں ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دکھائے جائیں گے کہ دنیا میں وہ کیا کر کے آئے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ان کے اعمال کی جزا بھی دکھائی جائے گی. صرف اعمال تو کافی نہیں نا، کیا کر کے آئے، جزا بھی بتا دی جائے گی کہ تم نے جو یہ عمل کیے تھے تو یہ تمہاری اس کا جو ہے تمہیں پھل ملے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان ایک شخص کا نام لیا، جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نواز تھا، اسیروں کی رہائی دلاتا تھا یعنی قیدیوں کی، تو کیا آخرت میں یہ تمام کام اس کے لیے نافع ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اس نے مرتے دم تک کبھی یہ نہ کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کیا کہ پروردگار روز جزا میں میری خطا معاف کر دے. تو یعنی مراد یہ کہ جو بھی یہ دنیا میں جو بھی آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، کافر ہیں یا مختلف لوگ جو ایک طرح سے لگتا ہے کہ بڑی اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو لیکن وہ جب تک آخرت پر ان کو یقین نہیں ہوگا اور اللہ سے انہوں نے استغفار نہ کیا ہوگا تو یہ نیکیاں ان کے کوئی کام نہیں آنے والی. کہ اس کی بنا پر وہ مراد کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو بات ابھی میں نے کہی نا، چھوٹا عمل بھی اللہ دیکھ لے گا اور بڑا بھی دیکھ لے گا. تو یہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم نے یہ سارے کام کیے، کیا وہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. تو یہ بات یہاں کلیئر کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نہیں، وہ نہیں جا سکتا اس میں جنت میں، یا اللہ کی رضا نہیں پا سکتا. کیوں؟ معافی نہیں مانگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا، آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا ان کا. یہ بات ہے. تو بہرحال یہاں یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو سم اپ اگر ہم کریں کہ یہ جو عمل کفر کی حالت میں کیے گئے ہوتے ہیں، یا آپ اس کو کہہ لیجئے کافر جو عمل کرتا ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. ہاں دنیا میں جو ہے وہ اس کا بدلہ انہیں دے دیا جاتا ہے، شہرت کی شکل میں اور انعامات کی شکل میں، کچھ اور چیزوں کی شکل میں. اور دوسری بات یہ کہ غلط عقیدے کے ساتھ جو بھی عمل کرے گا، وہ چاہے کرسچن ہے، بدھ مت سے تعلق رکھتا ہے، ہندو ہے، مشرک ہے، جو بھی اس کا مذہب ہے، پارسی ہے، تو ان کا سب ختم ہو جائے گا. غارت جس کو کہتے ہیں، ڈسٹبن کی نظر ہو جائے گا، اور ہر انسان ذرہ ذرہ کے برابر بھی جو نیکی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا. چلیں آج اتنا ہی ہم لوگ کرتے ہیں، آپ کا ٹائم ہو گیا.